وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ طہار کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بچے بہت زیادہ بیمار ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی روزوں کی منت مان لو. تو انہوں نے 3 روزوں کی منت مانی. تو جب حضرت فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا تو ظاہر علی شیر خدا نے بھی رکھا، آپ کی خادمہ حضرت فضہ نے بھی رکھا، حسنین کریمین نے بھی روزے رکھے. اور جب افطاری کا وقت آیا ٹوٹل ان کے گھر میں 5 روٹیاں تھیں جو ایک روٹی وہ تناول فرما رہے تھے. ابھی افطاری کا وقت قریب تھا، نوالا منہ کے قریب لے کے ہی گئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. تو حضرت فضہ اٹھی، دروازے تک پہنچی، پردے سے ہو کے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں مسکین ہوں، کھانا نہیں کھایا، تو آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ ہم پہ کرم کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حصے کی روٹی فضہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا جاؤ یہ میرے حصے کی روٹی دے کے آؤ. حضرت علی کہنے لگے رکو ذرا، میرے ہاتھ کی بھی میرے حصے کی بھی لے جاؤ. وہ جب لی تو حسنین کریمین کہنے لگے یہ ہمارے حصے کی بھی لے جاؤ. حضرت فضہ کہنے لگی جس گھر کا لجپال گھرانہ ہے تو خادمہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے، میرے حصے کی بھی لے جاؤ. جا کے اس کو دی، واپس آ گئے، پانی سے افطار کیا، پانی سے سحری کی. اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. جب افطاری کا وقت آیا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. فضہ گئی، پوچھا کون ہے؟ تو جواب آیا مسکین یتیم ہوں، کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کی اٹھا کے دے دی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ اور کریم نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی، فضہ نے بھی دے دی، بچوں نے بھی دے دی. دوسرے دن بھی پانی سے افطاری. اب تیسرا دن آیا، تیسرا دن پھر افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ کہا اسیر ہوں، ابھی قید سے چھوٹ کے آ رہا ہوں، بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا. سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی. تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سارا معاملہ اللہ دیکھ رہا تھا. اور اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اتنے میں میرے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں جبریل بھی حاضر ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انہیں یہ بتا دیجئے کہ پہلے دن جو یتیم آیا تھا وہ بھی میں جبریل ہی تھا، دوسرے دن جو مسکین آیا تھا وہ بھی میں جبریل ہی تھا، اور تیسرے دن جو قیدی بن کے آیا تھا وہ بھی میں جبریل ہی تھا. اللہ تعالیٰ ان کے، ان صابرین کے اور ان سخاوت کرنے والوں کے اس اعمال کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں جبریل فاطمہ الزہرا سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو فاطمہ الزہرا نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں. تو یہ الفاظ بھی اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت کے ساتھ ہی جوڑ دیے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ شکریہ بھی طلب نہیں کرتے. تو یہ شان ہے اہل بیت کی. ایک بندہ تھا، اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ لیا. تو جاتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بڑا قبیلہ، لیکن وہ میں نے چونکہ اسلام قبول کیا تو نہ وہ مجھے قرض دیتے ہیں، نہ میرے ساتھ کوئی معاونت کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ گفتگو بھی نہیں کرتے. یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں اور بھوکا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کہ آپ میں سے کون کون اس زندگی مسلمان کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر میری اونٹنی بندھی ہوئی ہے،
تو اگر اس سے سفر کرنا ہے تو یہ اونٹنی اس کے حوالے ہے۔ ابھی وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور کیا تعاون کرتے ہو؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کھڑے تھے، آپ نے اپنے سر کا امامہ اتارا تو فرمانے لگے میرے پاس یہی ہے، یہ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو یہاں سے جاؤ گے ادھر میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، وہاں جا کے دستک دینا، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ مل جائے۔ اب وہ شخص آیا اور آ کے جب حضرت سیدہ کائنات کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بی بی بولی کون ہے؟ کہنے لگا میں نیو مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گیا تھا، کھانا نہیں کھایا۔ تو فاطمہ تو ظاہرہ کے گھر میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ بڑی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی چلو اندر گئی اور جا کے کمبل تھا جو بڑا وزن قسم کا بڑا وزنی کمبل تھا تو وہ اٹھا کے لائی اور کہنے لگی سنو یہ ساتھ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتا ہے، سنا ہے وہ گھر کی چیزیں خرید لیتا ہے، تو یہ لے جاؤ میرا کمبل اور اسے بتاؤ کہ علی کے گھر سے آیا ہوں اور یہ کمبل خرید لے اور جو کوئی راشن ہے وہ دے دے۔ اور وہ کمبل لے کے وہ شخص گیا، جا کے دروازے پہ دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا علی کے گھر سے آیا ہوں، یہ ان کے گھر کا کمبل ہے قیمتی، تو آپ یہ رکھ لیں اور کچھ راشن وغیرہ اگر ہو تو مجھے دے دیں۔ تو وہ دیکھ کے کمبل دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پہلی کتابوں میں ابھی ہی آج ہی مطالعہ کیا تھا کہ جو حق والا آخری نبی ہوگا اس کے قرابتاروں کی یہ شان ہوگی کہ خود ان کو ضرورت ہوگی لیکن وہ دوسروں کو عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں خود موجود نہیں ہے، وہ گھر کے کمبل بھی اٹھا کے اللہ کی راہ میں مانگنے والے کو دے رہے ہیں۔ تمہیں یہ کمبل بھی ان کو واپس کر دو، یہ راشن بھی دے دو اور کیا دینا کہ گواہ ہو جائیے گا میں نے آپ کے بابا جان کا کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا اور ایک سیب لیا اور افطاری کے لیے لے کے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا علی گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے دو۔ علی نے وہ سیب کا دانہ ان کو دے دیا۔ بعد میں خیال آیا افطاری بھی ہے اور فاطمہ نے روزہ بھی رکھا ہے اور میرے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ خیر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، آگے بھی تو نبی کی بیٹی تھی، چہرہ دیکھ کے پہچان گئی۔ انہوں نے کہا علی پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والا آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلی ہے پھلوں کی، علی کے ہاتھ میں دی۔ جب علی نے پھل گنتی کیے تو 10 پھل تھے، تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی علی پتہ ہے آنے والے کون تھے؟ آنے والے جبریل تھے، اور یہ جو پھل ہیں اللہ نے جنت سے عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں ایک دیا تھا، اللہ نے 10 لگا دی۔ یہ صحابت ہے اہل بیت اطہار کی۔ مولا علی کے کیا کہنا ہے، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے مال بردار، مولا علی شیر خدا بھی اونٹ میں سوار ہیں۔ آگے راستے میں ایک سائل آیا، اس نے ہاتھ رکھا، علی نے فرمایا بولو کیا بولتے ہو؟ کہنے لگا کھانا نہیں کھایا، روٹی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کمبر اپنے غلام کو آواز کمبر اسے روٹی دی جائے۔ کہا سرکار روٹی تو کچاوے میں ہے، فرمایا کچاوا ہی دے دیا جائے۔ کہا کچاوا تو اونٹ پر ہے، فرمایا اونٹ ہی دے دیا جائے۔ وہ کہنے لگا اونٹ تو قطار میں ہے، کہا پوری قطار ہی تھما دی جائے۔ نماز کی حالت میں بھی آپ کی سخاوت نہیں گئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہو گیا، علی مولا مشکل کشا نماز پڑھ رہے، آپ کی قیمتی انگوٹھی تھی جو ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، اسے سوال کیا تو مولا علی نے یوں ہاتھ پیچھے کر دیا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اتار دو۔ یہ وہ علی ہے کہ نماز میں بھی ان کی سخاوت نہ گئی۔ اور پھر آج 21 رمضان مبارک مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت کے وقت بھی اپنے لیے جو انہوں نے افطاری کے لیے جو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بنوایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے قاتل کو پیش کرو، میں پانی سے افطاری کر لوں گا۔ لیکن اس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ پانی نہیں پیا، کہنے لگا ہو سکتا ہے آپ نے زہر ملائی ہو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں بدبخت اگر آج پی لیتا نا تو کل اس وقت تک میں جنت میں داخل نہ ہوتا جب تک کہ سرکار کے ہاتھوں سے تجھے حوض کوثر نہ پلا لے۔ تو حضرات محترم آپ سے گزارش ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے آج آپ نے اپنے گھروں میں جب اپنے لیے افطاری کا اہتمام کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خصوصاً اہتمام کیجیے گا۔ وہ ہمارے سارے ثواب کی محتاج نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے ان کے صدقے اللہ ہم پہ بھی کرے گا۔ تو ضرور دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ